السلام علیکم بچوں، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا سورۃ مریم کا تعارف، ہجرت حبشہ، اور اس کے بعد جب کفار مکہ نجاشی کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت جعفر نے کس طرح تقریر کی اور نجاشی اس تقریر سے کس طرح متاثر ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس کے سوال جواب ہیں کچھ، اور ان کے سوالات کے جوابات یہاں میں نے لگائے ہوئے ہیں نشان، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے بعد ہم کریں گے اس کا ترجمہ، جو سورت کی آیات ہیں، ضروری آیات کا ترجمہ وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ سورت مریم کی آیت 30 سے 36 تک۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سورت مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا، یعنی سورت مریم کو مریم کا نام کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے، یہ شروع کے پیجز میں ہے، یہ دیکھیے، یہ میں نے نشان لگایا ہے۔ سورت مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورت مریم رکھا گیا۔ یہ پہلی لائن ہے بس۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وطن چھوڑ کر حبشہ جانے کے لیے کیوں کہا، یعنی ہجرت کا کیوں حکم دیا؟ تو دوسرا سوال جو ہے وہ یہاں سے، جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ تو بچوں یہ دو سوال ہو گئے۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ تیسرا سوال کون سا ہے۔ تیسرا سوال ہے، سورت مریم کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے، یعنی سورت مریم کے دو اہم نکات۔ تو یہاں سورت مریم کے نکات ہیں، یہ دیکھیے، علمی اور عملی نکات۔ تو میں نے دو کے اوپر نشان لگائے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں، یہ سورت مریم میں ہے۔ اور دوسری یہ دیکھیے، کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دو نکات، یہ اس کا سوال کا جواب ہوا۔ اور اس کے بعد ہے، سورت مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے، بلکہ یہ اس سائڈ پہ ہے چوتھا سوال، سورت مریم کا خلاصہ لکھیے۔ یہ لمبا سوال ہے، یہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ جو مختصر سوال ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہجرت حبشہ کا سبب کیا بنا، وہ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا اوپر سے۔ یہ شروع میں ہے، ہجرت حبشہ، جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کرنے شروع کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، یہ اس کا سبب ہے۔ اور آخری سوال ہے، سورت مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کیا؟ تو بچوں یہاں میں نے اس کا بھی نشان لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ لاسٹ میں ہے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا۔ یعنی مکہ والوں نے بہت کوشش کی، لیکن جب حضرت جعفر نے سورت مریم کی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی کو دل پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں۔ انجیل کا انہوں نے اس لیے کہا کہ نجاشی جو ہے ان کا مذہب کرسچن تھا، یعنی وہ عیسائی تھے، اور عیسائی جو ہے انجیل کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ انجیل میں بھی ایسا ہی تھا اور سورت مریم میں یعنی قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ان کو یہ اس کا اثر اتنا ہوا دل پر کہ وہ رونے لگے اور انہوں نے مکہ والوں کو واپس بھیج دیا۔ اور اس کے بعد یہ سوال جواب ہو گئے، اور اس کے بعد ہم اگلا کریں گے، یہ دیکھیے، یہ کچھ آیات ہیں، دی ہوئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے، اور یہ آیات وہی ہیں جو سوال نمبر یعنی پیراگراف میں سے ہیں، جو تفصیلی سوال ہے اس میں سے ہیں۔ تو بچوں اب ہم یہاں ختم کرتے ہیں،
اور اگلا انشاءاللہ آیات کا ترجمہ کریں گے اور پھر ان آیات کا ان میں سے بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔